مقدسہ کے عظیم چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا سید سبطین حیدر صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ اور اہل سنت کی عالمگیر تحریک دعوتی تبلیغی سنی دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شاکر علی صاحب قبلہ نوری رضوی مدظل النورانی حضرت علامہ مولانا ملحق صاحب قبلہ علیمی اور دیگر علماء اہل سنت سنی دعوت اسلامی کے کارکنان اس کے مبلغین حاضرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سیدنا وحبیبنا وحبیب ربنا شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وعن النبي الكريم الصادق الأمين أنه قال أنا أولهم خلقا وآخرهم بعثا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے آقا ساری کائنات کے داتا انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالم نور مجسم مقصود کائنات مخزن علم و حکمت مبدأ خلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں تشریف لائے ہوئے آقا کے غلاموں، یہ ہماری اور آپ کی عظیم اور انتہائی سعادت مندی ہے کہ ہم اس آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ماہ ربیع الاول شریف میں اس عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں اکٹھا ہیں کہ سبحان اللہ، ربیع الاول شریف پوری تابانیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے میں، عالم کے چپے چپے میں ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں نسبت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد کے جلسے ہوتے ہیں، میلاد کی باتیں ہوتی ہیں، یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سنی دعوت اسلامی کے امیر اور ان کے جملہ مبلغین کارکنان کی بمبئی کی سرزمین پہ آج عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام سے سنیوں کے دلوں میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قلب و روح کو گرمانے کے لیے اس عظیم الشان اجلاس کا اہتمام کیا۔ پروردگار عالم تمام شرکا کو پیارے آقا کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اے ربیع الاول شریف، تیری عظمتوں کو لاکھوں لاکھوں سلام، کروڑوں کروڑوں رحمتیں کہ تیرے دامن میں آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وہ نسبت وابستہ ہے کہ آمنہ کا لال حضرت عبداللہ کا پیارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو اس وقت جلوہ افروز ہو رہا ہے، صبح سویرا کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت خالق کائنات نے اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے منتخب فرمایا، صبح سویرا کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ صبح صادق، صبح کا وقت یہ ہے کہ رات جاتی ہے، صبح کا اجالا ہوتا ہے، دن آتا ہے، تاریکی جاتی ہے، نور آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جو وقت اور اللہ کی مشیت نے جو وقت منتخب فرمایا، متعین فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرا محبوب جو دنیا میں آ رہا ہے، اس کے نور سے دنیا کی ساری ظلمتیں، دنیا کی ساری تاریکیاں، چاہے وہ کفر کی شکل میں ہوں، گمراہی کی شکل میں ہوں، دلالت کی شکل میں ہوں، غداریوں کی شکل میں ہوں، جرائم کی شکل میں ہوں، ہر وہ ظلم، ہر وہ اندھیرا دور ہوگا، اس لیے کہ نور علی نور تشریف لا رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس وقت کو منتخب فرمایا کہ تمام باشعور اس کی طرف اپنی نظروں کو رکھیں کہ صبح صادق کا وقت وہ ہوتا ہے کہ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، رات کی تاریکی چھٹتی ہے، صبح کا اجالا آتا ہے۔ آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسی ہوئی کہ رات جا رہی ہے اور صبح کا اجالا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت کے وقت میں یہ راز مخفی ہے کہ آنے والا جو تشریف لا رہا ہے اس کے نور سے ساری کائنات کی ظلمتیں کافور ہو جائیں گی، اور دنیا میں جو ظلم و بربریت ہے، دنیا میں جو بد اخلاقی ہے، انسان آج جو درندے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی تشریف آوری کے انقلاب سے عالم میں ایسا امن و امان ہوگا، عالم میں ایسا علم کا نور بکھرے گا، ایسا تزکیہ ہوگا، علم و حکمت کی ایسی باتیں ہوں گی کہ دہالت اور ظلم و بربریت کی ساری تاریکیاں کافور ہو جائیں گی۔ چند منٹ کے اندر میں آیت کریمہ کی روشنی میں اسی بات کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ غور فرمائیں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے، آپ کے تشریف لانے کے لیے، آپ کی ولادت باسعادت کے لیے قرآن پاک میں جن گلہائے محبت کو سجایا ہے، جو مختلف آیات کریمہ ہیں، اگر ان تمام آیات کریمہ کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو قرآن کی نظر میں، قرآن کے الفاظ میں آپ کو ایسا میلاد نامہ ملے گا۔ کہیں خالق کائنات فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہیں ارشاد ربانی یہ ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں خالق کائنات اپنے محبوب کی رسالت عامہ کا ذکر اس طرح سے فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں خالق کائنات اپنے محبوب کے سلسلے میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسی طرح سے مختلف آیات کریمہ میں اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا، آپ کے میلاد کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی بعثت کا، لیکن سورہ آل عمران شریف کی جس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی بعثت کا اور آمد کا ذکر کیا ہے، چند لمحوں کے لیے آیت مقدسہ کے صرف ترجمے پر آپ اپنے نظر کو مرکوز رکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخری رسول جو بن کر کے آیا دنیا میں ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں انسانوں کے صرف ظاہری شکل و صورت کو نہیں بدلا بلکہ باطن کو بدلا، ظاہر کو بدلا، باطن کا بدلا۔ انسانیت میں ایسا انقلاب آیا کہ ایک ایسی پاکیزہ جماعت تیار ہوئی کہ جسے دیکھ کر کے رشک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً خالق کائنات نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ کیوں کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ان میں جلوہ گر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور اس رسول کائنات کا فریضہ کیا ہے، محبت کا پیغام کیا ہے، دعوت کی تاثیر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف کس طرح سے بلایا، لوگوں کو دین کی طرف سے کس طرح سے بلایا، دعوت کا جو پیغام دیا، دعوت کے پیغام میں خالق کائنات فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی، میرا محبوب ان پر قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف تلاوت قرآن پاک کی برکت سے، تلاوت قرآن پاک اور قرات قرآن پاک پیارے حبیب کے لمحہ نبوت سے، لمحہ
انتہائی رسالت سے ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھنا نہیں چاہے لیکن قرآن کے چند کلموں کو انہوں نے سنا، اللہ کے پیارے حبیب کی تلاوت کو سنا تو ان کا دل دہل گیا۔ جو لوگ اپنے کانوں میں روئی کو ٹھونستے تھے، کانوں کو بند کرتے تھے، کسی طرح سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پاک کی آواز ان کے کانوں میں گئی تو قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ واللہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کی بدولت خالق کائنات نے انسانوں کے دلوں کو بدل دیا۔ دعوت کا یہ عنصر تھا کہ لاکھوں لاکھوں انسان صرف قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی تلاوت سے، قرأت قرآن کی برکت سے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب اس آفاقی ابدی پیغام کو، کلام الہی کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تو دنیا کی کایا پلٹ گئی، انقلاب برپا ہوا، ان کا ظاہر بھی بدلا، ان کا باطن بدلا، صرف دل نہیں بدلا بلکہ خالق کائنات نے تلاوت کلام رسول کی برکت سے ان کے دلوں میں بر کیا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے فریضے کو فرمایا گیا ہے یتلو علیہم آیاتی، میرا محبوب ان پر قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے جو قرآن کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا محبوب لوگوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ یہی دعوت کا عنصر ہے۔ لوگوں میں اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، کوئی پیری مریدی کرتا ہے، کوئی روحانیت کا تاجدار ہے، کوئی معلم ہے، کوئی خطیب ہے، سب کا مقصد یہی ہے دعوت کے ذریعے لوگوں کو پاک و صاف ستھرا کرنا۔ مدرسوں کی تعلیم اور اسکولوں میں اسلامی تعلیم کا ماحول، مسجدوں میں درسگاہ، خطابت کا عنصر، یہ ساری چیزوں کا، تمام چیزوں کا محور اور مرکز یہی ہے کہ تزکیہ نفوس پیدا کیا جائے۔ آؤ دیکھو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کلام پاک سے، اپنے ذاتی کردار سے لوگوں کو کیسے پاک و صاف ستھرا کرتا۔ آج جو غلامان رسول دنیا میں کسی بھی تحریک کو اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، انسان ہر اعتبار سے آج خوشحال نظر آ رہا ہے، مالی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، آئلی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، ترقی کے اس مقام پہ انسان پہنچ گیا ہے کہ آج سے اگر 15 سال پہلے، 20 سال پہلے سوچیں تو کوئی اس کا تناسب اور کوئی اس کا معیار نہیں بتلا سکتا۔ آج ترقی اتنی بڑھتی جا رہی ہے لیکن جرائم کی بنیاد پر، بد اخلاقی کی بنیاد پر، دین کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر، تزکیہ نفس نہ ہونے کی بنیاد پر آج انسان پریشان نظر آ رہا ہے، آج انسان حیران نظر آ رہا ہے، وباؤں میں گرفتار ہے، بلاؤں میں گرفتار ہے، سکون نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دعوت کا وہی مقصود ہوتا ہے، دعوت کا یہی پیغام ہوتا ہے کہ انسان ایک امن و امان کے ماحول میں آ جائے اور اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ آج مسجدوں میں جو ذکر ہوتا ہے، سنی تبلیغی جو اجتماعات ہوتے ہیں، مدرسوں میں جو درس ہوتا ہے، آج علماء اور واعظین جو اپنی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، سب کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ تزکیہ نفس ہے اسی کو لوگوں میں پیش کر دیا جائے، لوگوں کا دل صاف ہو جائے، لوگوں کی روح پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا یہ فریضہ تھا کہ آپ نے 23 سال کے عرصے میں ایسے داغداروں کو، ایسے بے سکونوں کو، ایسے مفسدوں کو، ایسے پراگندہ ماحولوں کو کہ جن کا پورا وجود پراگندگی میں تھا، شران میں گزر رہا تھا اور پوری زندگی ظلم و طغیان میں گزر رہی تھی، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جو فلسفہ تھا، آپ کی آمد کا جو مقصود تھا، بلکہ کائنات کے مقصود اعظم کا جو مقصد تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے چند سالوں کے درمیان ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ان کے دل ایسے صاف ہو گئے۔ گناہ کا ارتکاب تو بڑی چیز ہے، پچھلی زندگی میں جو ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس کو بھی جب سوچتے تھے، ان کو جب فکر کرتے تھے تو سامن بھادوں کی طرح ان کی آنکھیں آنسو برساتی تھیں۔ کیا لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام کے دامن میں آئے تو اپنے ان تمام گناہوں کو سوچ کر کے زار و قطار روتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح سے ایک صحابی آئے اور کہہ رہے یا رسول اللہ، میرا دل بہت ہی پریشان حال ہے، میرا
دل بہت پریشان ہے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ اسلام کی نعمت ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی شرافت سے، اسلام لانے کی برکت سے خالق کائنات نے تمہارے تمام گناہوں کو محو فرما دیا، ختم فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لیکن آج بھی وہ ایک کسک میرے دل میں موجود ہے، میں نے آخر مرتبہ جب اپنی بچی کو زندہ درگور کیا تھا، آج بھی اس کی آہیں، آج بھی اس کی سسکیاں، آج بھی اس کے رونے کی آواز میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے برساتی ہیں کہ جب میں اس کو زندہ درگور کر رہا تھا، جب گڈھے کو کھود کر کے اس کو مٹیوں سے دبا رہا تھا تو میری بچی وہ کہتی تھی یا ابتاہو ما تفعلوا بی، اے میرے ابا جان میرے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اسلام کے سائے رحمت میں تو آ گیا، اسلام کے دامنے رحمت میں آ گیا، لیکن وہ آوازیں میرے دل میں گونج رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند سالوں کے درمیان دلوں کا اس طرح سے بدلنا کہ اسلام سے پہلے ایک انسان اپنی کئی بچیوں کو زندہ درگور کرتا ہے، دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن یا رسول اللہ میلاد کی یہ برکتیں، یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری کی یہ برکت، یا رسول اللہ آپ کی آمد کی یہ برکت، یا رسول اللہ آپ کی رحمت کی یہ برکت کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد آپ کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کا دل ایسا بدلا کہ پچھلی باتوں کو سوچ کر کے وہ آنسو بہا رہا ہے، لیکن قبل اسلام اس کا دل پسیج نہیں رہا تھا۔ یہی وہ کرشمہ تھا اللہ کے پیارے حبیب کے تزکیہ کا تھا، یزکیہم، اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو ایسا پاک و صاف کر دیا، گناہ کا ارتکاب کا تو عمدن کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں مزکہ بنا دیا، انہیں مصفہ فرما دیا۔ اسی طرح سے غامدیہ قبیلے کی ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھی، میرے آقا نے اپنے سر کو ادھر کر لیا۔ دوسری طرف کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سنا تو فرمایا کہ اچھا معاملہ کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ وہ ابھی حمل سے ہے تو حمل کے درمیان اس پر قصاص نہیں وارد ہوگا، جب بچہ پیدا ہوا تو آتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک ستھرا کر دیں، مجھ سے جو گناہ ہو گیا تھا اس کا احساس میرے دلوں کو کرید رہا ہے، میرے دلوں کو کسک محسوس کر رہا ہے، میرے دلوں کو یا رسول اللہ حیران اور پریشان کر رہا ہے، مضطرب کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تیرے گود میں بچہ ہے، تجھ پر کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ میں گناہ کر چکی ہوں، یا رسول اللہ مجھے پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تیرا بچہ دودھ پی رہا ہے، جب یہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد آنا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج بھی گناہ ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں، پولیس کا پہرا ہوتا ہے، قانون ہوتے ہیں، کورٹ اور عدالت ہوتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے تزکیہ نفس کی اتنی برکت، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، لیکن دل کیسا بدل گیا، تزکیہ نفس کا کیسا اثر ہوا، کوئی جانچ کرنے والا نہیں، کوئی واچ کرنے والا نہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، لیکن دل کی صفائی کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اگر سزا ہو جائے یہ برداشت کر سکتی ہے، قیامت کی ان گرمیوں کو، قیامت کی ان سختیوں کو، قیامت کے ان عذاب کو جھیلا نہیں جا سکتا۔ بار بار آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس کی یہی برکت تھی کہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں پوری انسانیت کے ماحول میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا کہ آج پورا انسان اشرف اعلیٰ کا ایک نمونہ نظر آ رہا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جو خالق کائنات نے انسانیت کے سر پہ سجایا تھا، اس کا جلوہ انقلاب سیرت نبوی سے نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے تزکیہ نفس نے ان کو پاک و صاف کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے صفائے قلب کے ساتھ ساتھ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ کے پیارے حبیب ان کو علم بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے کوئی قوم اس وقت تک فلاح پذیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے درمیان تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ علم کا کوئی عنصر نہ ہو، علمی ادارے نہ ہوں، علمی کارنامے نہ ہوں۔ دعوت کے اصولوں میں اسی لیے اس بات کو ملحوظ کیا جاتا ہے جہاں مسجد میں رات کی تنہائیوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جائیں،
رات کی تنہائی میں اللہ کی یاد میں مراقبہ کیا جائے، لوگوں کو آمادہ کیا جائے، درود شریف کی محفلیں برپا ہوں، وہیں یہ بھی ہے کہ قوم کے لوگوں کو مدرسوں سے وابستہ کیا جائے، اسلامی اسکولوں سے وابستہ کیا جائے، علماء سے وابستہ کیا جائے، اسلامی تحریکوں سے وابستہ کیا جائے، دعوت و تبلیغ کرنے والے ان تمام اداروں سے متعین مربوط کیا جائے، تاکہ ماحول میں ایسا انقلاب برپا ہو جو آمد مصطفیٰ کا فلسفہ ہے، جو آمد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میلاد نبوی کی برکت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ ایسا کوئی انقلاب نہ پہلے نظر آیا اور قیامت تک نظر نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا مقصد ہی یہ بتلایا، اس لیے ان کو مقصود کائنات کہا جاتا ہے، مخزن کائنات کہا جاتا ہے، روح کائنات کہا جاتا ہے، نور کائنات کہا جاتا ہے۔ اسے روح کائنات، اسی مقصود کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور عید میلاد النبی کی برکتوں کو عام و تام کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس محفل بابرکت کا انعقاد کیا گیا۔ خالق کائنات تمام حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔